لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المتين والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انسان سے بقا خلاق کی کائنات کا بے پناہ احسان کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم اس روحانی ذکر و دعا کی محفل میں جمع ہیں. اب ہم نے ذکر خلاق کی کائنات میں قرآن مجید فرقان حمید کو دستور حیات ہے اور انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں قرآن مجید فرقان حمید انسان کو رہنمائی عطا کرتا ہے. اور کتاب قدرت میں خلاق کی کائنات نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بھی بیان کر دیا ہے. جس طرح چیز کے بنانے والا اس چیز کے استعمال اور اس کے مقاصد کو بیان کرتا ہے، خلاق کے کائنات نے انسان کو بنا کر یہ شاہکار تخلیق فرما کر اس شاہکار انسانی کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے. اور ویسے بھی خلاق کے کائنات نے اس کارخانہ قدرت میں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں بنائی. خلاق کی کائنات نے کم و بیش 18,000 سے زائد مخلوقات تخلیق فرمائی اور ان 18,000 مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جسے خالق کی کائنات نے بے مقصد بنایا. اور انسان تو وہ مخلوق ہے جو اشرف الخلق ہے. خلاق کی کائنات نے انسان کو بڑی عزت اور تکریم بخشی اور اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے اشرف بنایا ہے. اور خلاق کی کائنات نے انسان کی عظمت کی قسمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. انسان اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کے رب نے انسان کو کتنی عزت بخشی ہے. اصول یہ ہوتا ہے جب کوئی دنیا میں ہمیں عزت دے رہا ہو ہمارے دل میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل میں اس کا انس پیدا ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ یہ مجھے عزت دیتا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا انصاف کے ساتھ سوچیں تو رب ذوالجلال ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے اور رب ذوالجلال ہمیں کتنی عزتیں بخشتا ہے کہ جب 18,000 مخلوقات میں سے اشرف الخلق انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا تو خلاق کی کائنات نے پہلے قسموں سے بات کو مضبوط کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اتنی قسمیں ارشاد فرما کے پھر ان قسموں کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان ساری چیزوں کی قسم کہ میں نے انسان کو بڑا بہترین بنایا. تو خلاق کی کائنات نے انسان کی تخلیق پر گویا فخر کیا ہے اور ناز کیا ہے اور قسموں سے رب ذوالجلال نے اس بات کا ذکر کیا ہے. ایک اور مقام پر خلاق کی کائنات نے کرمنا بنی آدم کہہ کے کہ اے اولاد آدم تجھے میں نے بڑی عزت دی. اب انسان کی تخلیق بھی آنا اور انسان کو رب ذوالجلال نے عزت دی بہت ساری تھی
اور اشرف المخلوق بھی بنایا ہے. اور پھر انسان پر اب یہ لازم ہے کہ اتنی عزتیں حاصل کرنے کے بعد، اتنا مقام ملنے کے بعد، وہ اپنے مقصد تخلیق کو بھی تو پہچانے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے کائنات کی کسی بھی شے کو بے وجہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو رب نے اگر مجھے اشرف الخلق بنایا ہے، مجھے احسن تقویم بنایا ہے، مجھے کرمنا بنی آدم کا اعزاز بخشا ہے، تو رب نے مجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ اب قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر مکمل رہنمائی فرماتا ہے کہ اے انسان، تیری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ الا لیعبدون ہے. تیری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے رب کی بندگی کرے اور رب کا عبادت گزار بندہ بنے. اب رب ذوالجلال کی بندگی اور عبادت، اس کا شعور کیسے ملے گا کہ مقصد تخلیق تو بندگی ہے، مقصد تخلیق تو رب کی عبادت ہے، مقصد تخلیق تو رب ذوالجلال کی فرما برداری ہے. اب اس فرما برداری اور عبادت و بندگی کا شعور کہاں سے ملے گا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تو اس حق کے بندگی کا جو اصول ہے وہ تمہیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا کہ تم اگر حق کے بندگی ادا کرنا چاہتے ہو، اپنی مقصد تخلیق کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر تم حق کے غلامی پورا کرنا چاہتے ہو، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ. پھر جو ادا میرے مصطفیٰ نے اپنی سیرت حسنہ میں پیش فرمائی ہے، ان اداؤں کو اپناتے جاؤ، تمہارا وہ عمل عبادت بنتا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو شعور بندگی دیا کیسے؟ عبادات دو طرح کی ہیں. ایک عبادت جو انسان اپنے جسم اور اپنے عمل کے مختلف طریقوں سے کرتا ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، تلاوت کلام پاک عبادت ہے، جس طرح حسن اخلاق عبادت ہے، جس طرح روزہ اور دیگر احکام عبادت ہے. اسی طرح کچھ عبادات ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، انسان کے باطن سے ہے، اور وہ عبادت ایسی ہے جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. جس طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا خلاصہ کہ آخرت میں ناکامی کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. تو انسان، کیونکہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فنا ہونا ہے، دار بقا سے دار فنا کی طرف جانا ہے. اب اس مرحلے پہ دنیاوی کامیابیاں تو شاید ہم اپنی سوچ میں کہ مال دولت یہ چیزیں جمع ہو گئی تو دنیاوی کامیابی ہے، لیکن پھر حقیقت انسان کا نسب العین آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے. اور آخرت کی کامیابی اگر نہیں ملتی تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 4 وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جو انسان نماز سے غفلت کرے گا اس کی آخرت اچھی نہیں ہوگی. دوسری وجہ یہ جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرے گا اس کی بھی آخرت اچھی نہیں ہوگی. تیسری وجہ یہ کہ جو اپنے دل میں حسد اور کینہ رکھے گا اس کی بھی آخرت اچھی نہیں ہوگی. اور چوتھی وجہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عادتاً شراب نوشی کرے گا اس کی بھی آخرت اچھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں جو چیزیں ہیں اس میں ایک چیز ہے حسد، کہ انسان دل میں خواہ دوسروں کے بارے میں برے خیالات رکھے، ان کے بارے میں برا گمان کرے. اور برے گمانوں پر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی عیب جو ہے ان سے حسد اور ان کی برائیاں کرتا رہتا ہے، اور وہ برائیاں جو ان میں نہ ہو، یہ ایک الگ سے حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ
کسی پر کوئی الزام تراشی کرتا ہے، اس کی عیب جوئی کرتا ہے کسی الزام پر، اور اس بندے میں وہ گناہ موجود نہیں ہے، تو وہ گناہ عیب لگانے والے پر اور الزام لگانے والے کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ کوئی کسی باز انسان پر الزام لگا یہ اس طرح کا گناہ ہے اور اس نے وہ نہیں کیا، تو وہ گناہ اس الزام لگانے والے کے خاطر لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس بات کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ حسد رکھے اور ان کی عیب جوئیاں کرتا رہے، قیامت کے دن جب میدان حشر میں اپنی قبر سے نکل کے آئے گا کتے کی شکل میں۔ یہ بظاہر یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اس بات کا احساس تک نہیں کرتے کہ ہم بیٹھے بیٹھے آپس میں دوستوں میں گھر والوں میں فلاں شخص تو یوں ہے، فلاں شخص تو یوں ہے، نہ اس کی تحقیق نہ اس کے بارے میں کوئی۔ تو اگر اس بات کی طرف دیکھیں تو آخرت کی بربادی میں ایک بہت بڑا سبب اور وجہ یہ بنتا ہے کہ ہم خواہ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف توجہ دیں، آقا اسلام کی اداؤں کی طرف توجہ دیں کہ آپ نے معاشرے کو کس طرح پرامن پروقار اور پرعزت بنایا، اس میں سب سے بڑی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی وہ آقا کو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ آپ کی تعلیمات میں کہ بندہ اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسرے کے بارے میں وہی سوچ نہ رکھے جو اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ لیکن یہ بڑا نفیس جملہ ہے آقا اسلام کا کہ جب تک تم دوسروں کے بارے میں بھی وہی سوچ نہیں رکھو گے جو اپنے بارے میں رکھتے ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، اور حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعا یہ تھی کہ مولا میری امت کی بخشش کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی وہی پسند کرواتے تھے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرواتے تھے، اور یہی اگر آقا اسلام کی تعلیم ہم معاشرے میں آ کر کہ جو اپنے لیے ہمیں پسند ہے ہمیں دیگر لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند ہو تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہے۔ اور عزت وقار حق کے بندگی اور انسان کا مقصد تخلیق وہ عبادت ہے، اور انسان جب اپنے مقصد تخلیق سے ہٹتا ہے، جب کوئی شے کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اب یہ پنکھا ہے یہ ہوا کے لیے بنایا ہے، ہم چاہیں کہ اس سے روشنی ملے تو نہیں مل سکتی، اب یہ لائٹس جو ہے یہ روشنی کے لیے، اگر ہم چاہیں کہ اس سے ہوائیں ملتی رہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق نہ کھیل کود ہے، نہ عیش و عشرت ہے، نہ مال کمانا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا ہے، نہ بڑے بڑے محلات بنانا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے والا بننا ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اسلام قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھنا سننا ترک کر دیا۔ آج گناہ اور ثواب ہمیں لفظی کہانی لگتی ہے کہ ثواب کیا ہے اور گناہ کیا ہے، شاید یہ لفظی قصہ لگتا ہے۔ عزیزان وقار انسان کی یہ زندگی بہت عارضی زندگی، یہ زندگی تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، لیکن حقیقی جو انسان کے مراحل زندگی ہے وہ اس زندگی کے بعد جو برزخی زندگی ہے وہ اس کے معاملات، اور اس کے معاملات کو انسان سوار کیسے سکتا ہے، وہ معاملات انسان درست کیسے کر سکتا ہے، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رب ذوالجلال کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج قرآن کا پڑھنا سننا بھی ایک رسم بن گیا۔ آج ہم نے قرآن کو فقط یہ سمجھا کہ کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو اس کے بخشوانے کے لیے قرآن کام دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے۔ یقیناً قرآن پڑھا جائے
تو منو مٹی کے نیچے موجود مردے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کبھی یہ بھی سوچے نا جو قرآن مٹی کے نیچے دبے ہوئے مردے کو فائدہ دیتا ہے وہ چلتے پھرتے انسان کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے. آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ موبائل خود استعمال کر لیتے ہیں. میرا 3 سال کا بیٹا وہ موبائل کی فلاں ایپ جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے, موبائل کی گیمز کھیل لیتا ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں. فخر تو تب تھا نا ہم کہتے ہیں کہ میرا 3 سال کا بچہ وضو بھی کر لیتا ہے, قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت بھی کر لیتا ہے. میرا بچہ صبح شام آ کر اسلام کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھ لیتا ہے, اور میرا بچہ نماز بھی مجھے دیکھ دیکھ کے پڑھ لیتا ہے. عزیزان ذی وقار کی محافل, یہ ہمارا مل بیٹھنا, یہی فکر اور یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچانیں. ہم اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں. ہم قرآن سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لیں. آج معاشرے میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے چینیاں ہیں, بے قراریاں ہیں, کہیں رزق نہ ہونے کی شکایت ہے اور کہیں رزق کے ہوتے ہوئے بے برکتی کی شکایت ہے. کہیں کھانے پینے کے لیے اسباب نہیں ہے, کہیں ہے ڈاکٹر کی کھانے کی اجازت نہیں. تو یہ وجوہات کیا ہے کہ بینک بیلنس بھی ہے, فریج میں چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں, کچن میں سب کچھ آج بنا بھی ہے, لیکن کھا نہیں سکتا. کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو چکنائی بنا ہے, کسی کو نمک بنا ہے, کسی کو میٹھا بنا ہے. کبھی سوچا اس کی وجہ کیا؟ جب انسان نے اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا, جب انسان کے رب نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا, جب انسان اس مقصد کو بھول گیا تو انسان کی زندگی میں یہ تمام پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں. کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں, رزق بھی بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں آتی. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ. آقا اسلام نے فرمایا پھر تو نے اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا. آج معاشرے میں بے چینی بے قراری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا. آج ہمارے پاس 3 گھنٹے موبائل میں استعمال کرنے کے لیے تو ہیں, لیکن بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے 5 منٹ نہیں ہے. آج دوستوں کے ساتھ رات دیر گئے تک گپ شپ کو تو ہمارے پاس وقت ہے. بوڑھے ماں باپ کی دل جوئی کے لیے چند لمحے ان کے ساتھ گزارنے کا وقت. آج ہماری زندگی کے معمول میں ہماری خوشیوں کے مواقع پر ہمارے پاس ایک فہرست تو ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے یہ لینا ہے, یہ لینا, یہ لینا, یہ لینا, اہل خانہ کے لیے یہ لینا, یہ لینا. انصاف سے اور اپنی ایمانداری سے سوچے, کبھی اہم موقع پر یہ بھی سوچا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی یہ لینا. صحابہ کرام نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور آپ نے اسے یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کا ادب ترک کر دیا ہے اس لیے گھر میں بے برکتی ہے, پریشانیاں ہیں. یعنی یہ اگر ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دے تو رزق میں بھی برکت ہو جائے گی, پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. یا رسول اللہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے اور پھر اس کے رزق میں برکت نہ ہو, پھر اس کے گھر سے پریشانیاں ہو, تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ اسلام نے فرمایا پھر وہ یہ دیکھے کہیں اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی. اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اولاد انہیں دعا میں یاد رکھے تو اس گھر میں بھی
परेशानियां नहीं आती, उस घर में भी रिस्क में बेबरकती नहीं आती। तो अजीजा नसीब अकार, ये हमारा मिल बैठना इसलिए होता है कि कुछ बातें हम सब दोहरा लें। तो कुरान और सुन्नत की बात, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की बात, कोई आखिरत की कामयाबी की बात हम आपस में दोहरा लें, ताकि हम जो सबक भूल चुके, जिस कुरान से हम दूर हो चुके, तो किसी न किसी बहाने उन बातों को दोहराया जाता रहे। दुआ है अल्लाह के कायनात हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत से टूटा हुआ ताल्लुक फिर जोड़ने की तौफीक अता फरमाए।